نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجمعہ، جمعۃ المبارک یہ ایک اسلامی تہوار ہے۔ اسے زمانہ جاہلیت میں العروبہ کہا جاتا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے انصار کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کیا، چونکہ اس میں لوگ نماز کے لیے اور جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہا گیا، اجتماع، اکٹھا ہونا۔ دن رات کی نمازوں میں کچھ نمازیں ایسی بھی رکھی گئی ہیں جن کے اندر مسلمانوں کا آپس کے اندر ایک اجتماع ہو، خصوصاً ایک محلے، ایک علاقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ایک خاص اسلامی طریقے کے مطابق عبادت بھی کریں اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقف ہوں۔ تو اس کے لیے نماز جمعہ ہفتہ روزہ ایک پروگرام مرتب کیا گیا ہے۔ نماز پنجگانہ میں ایک محدود حلقے کے لوگ یعنی ایک محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے لیے کوئی ایسا وقت مناسب ہونا چاہیے تھا جس میں قریب اور بعید کے تمام لوگ آسانی سے آ بھی سکیں اور یہ نماز ادا کرنے کے بعد واپس بھی جا سکیں اور اپنا کاروبار بھی کر سکیں۔ اس کے لیے پھر بہت مناسب وقت وہ ظہر کا وقت تھا کہ ظہر کی نماز کے وقت یہ پروگرام رکھا جائے۔ تو چونکہ جمعے کا ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے تو پھر ظہر کی نماز کے فرائض کے بجائے اس کے اندر اختصار کر کے 2 رکعتیں کر دی گئی، کیونکہ اس کے اندر اجتماعیت بھی ہوتی ہے اور تعلیم و تربیت کا بھی اس کے اندر پروگرام ہوتا ہے اور تمام کو کہ ایک دوسرے کے حالات کی واقفیت بھی ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر اختصار بھی کر دیا گیا اور وقت بھی مناسب اس کے لیے رکھا گیا۔ اور اس کا اہتمام کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر اول وقت میں آنا، یہ تمام چیزوں کی ترغیب دلائی گئی۔ خطبہ بڑی توجہ سے سننا، کیونکہ خطبہ یہ پورے ہفتے کا ایک پروگرام دیا جاتا ہے، پورے ہفتہ کا ایک تعلیمی و تربیتی یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب زاد المعاد کے اندر جمعے کی 32 کے قریب خصوصیات ذکر کی ہیں کہ جمعے کی 32 کے قریب خصوصیات ہیں۔ تفصیل تو وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن چند ایک جو زیادہ اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے، گویا کہ یہ ہفتہ روزہ عید کا دن ہے۔ اور نمبر 2، اس دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آنا، اس تمام کی تاکید کی گئی ہے۔ تیسری، اس دن مسجد کو صاف ستھرا کرنا، معطر خوشبو سے کرنا، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نمازی حضرات کو جمعے کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو اول وقت میں آئے اس کو اس قدر زیادہ اجر و ثواب، اس کے بعد آنے والوں کو اس سے کم، جس طرح کہ آگے حدیث کے اندر ان کی تفصیلات آئیں گی۔ اور اسی طرح اس دن کے اندر جمعے کے وقت کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، اس کے اندر جو بھی سائل سوال کرے وہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام جمعے کی خصوصیات۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن اکیلا جمعے کے دن روزہ رکھنا اس کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ عبادت اور ریاضت کا دن ہے۔ تو شریعت نے اس دن جمعے روزے کا مکلف نہیں کیا، تو اکیلا جمعے کا کوئی روزہ رکھے تو وہ درست نہیں۔ ہاں، جمعے کے ساتھ جمعرات کا یا جمعے کے ساتھ آگے ہفتے کا ملائے تب تو درست ہے۔
تو اکیلا جمعے کو خاص کر لے تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ تمام قسم کے احکام و مسائل کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجمعہ اس کو قائم کیا ہے، اور اس کے اندر 40 ابواب کتاب الجمعہ کے اندر وہ لائے ہیں، اور 79 روایات مرفوع روایات اس کے اندر درج کی ہیں، اور ان روایات میں سے 64 متصل سند کے ساتھ ہیں اور 15 جو وہ معلق ہیں، اور ان روایات میں 36 وہ تکرار کے ساتھ ہیں، اور 43 جو وہ خالص جن کا صرف اسی کتاب کے ساتھ تعلق ہے۔ مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ صحابہ تابعین کے آثار بھی وضاحت کے لیے پیش کرتے ہیں، تو 14 کے قریب آثار بھی درج کیے ہیں۔ 12 روایات کے علاوہ باقی کے اندر امام مسلم بھی امام بخاری کے ساتھ شریک ہیں، یعنی 12 روایات کے اندر امام بخاری منفرد ہیں اور باقی کے اندر امام مسلم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اس کتاب الجمعہ کے اندر چونکہ 40 ابواب ہیں، اور ان کا جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کا جمعے کی فضیلت، جمعے کے آداب، شہروں اور بستیوں میں جمعے کا پڑھنا مشروع اس کا تذکرہ، جمعے کے آداب اور اذان جمعے کا تذکرہ، سامعین کا اذان سننا اور خطیب کا خطبہ دینا، اور سامعین کو کون سے آداب ملحوظ رکھنے چاہیے، خطیب کو کون سے آداب ملحوظ رکھنے چاہیے، یہ تمام چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب کے ضمن میں ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلا باب جو انہوں نے قائم کیا وہ باب فرض الجمعہ، جمعے کی نماز کی فرضیت، کہ جمعہ یہ کہ مستحب کام نہیں بلکہ فرض ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ اس کے لیے امام صاحب قرآن کی آیت سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ لقول اللہ تعالی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ، وذروا البیع، اور بیع کو خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس سے امام موفق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جمعے کی طرف دوڑ کر آنے کو حکم دیا ہے، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا اور خرید و فروخت کا چھوڑ دینا یہ اس کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ واجب اور لازمی نہ ہوتا تو اس کے لیے سعی کا حکم نہ دیا جاتا اور بیع کو چھوڑ دینے کا حکم نہ دیا جاتا۔ قرآن کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اذان اور جمعہ ان دونوں سے متعارف تھے، اذان بھی جانتے تھے کہ اذان کا کیا مقصد ہوتا ہے اور کن کلمات کے ساتھ اذان کہی جاتی ہے، اور جمعے سے بھی متعارف تھے کہ ہفتہ روزہ یہ ایک پروگرام ہے، اس کے اندر فلاں دن ہم نے جمع ہونا ہے۔ قرآن نے صرف یہ حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن جب اذان ہو جائے، کیونکہ جمعہ بھی جانتے تھے کہ جمعے کا دن کون سا ہے اور اذان کا بھی ان کو تعارف تھا، صرف یہ حکم دیا کہ جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو پھر کاروبار معاملات سب کو چھوڑ کر جلدی سے جمعے اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہے۔ اذان سننے کے باوجود اپنے کاروبار میں مشغول ہونا یہ درست اور جائز نہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ اذان کا وجود تھا، اذان کے کلمات، اس کے کہنے کا طریقہ، اس کی پہچان سب کو تھی، اور جمعے کا دن بھی، لیکن قرآن کے اندر اذان کا تذکرہ نہیں ہے، وہ اذان کون سے الفاظ ہیں، کون سی اذان ہے، یہ سب احادیث کے اندر وضاحت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جیسے قرآن وحی ہے اسی طرح احادیث بھی وحی ہیں، تو جس طرح قرآن جو ہے یہ واجب الاتباع ہے، اسی طرح قرآن کی شرح احادیث بھی واجب الاتباع ہیں۔ اگر احادیث کو ایک سائڈ پر کر دیا جائے
اور یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ ہم صرف قرآن ہی کو مانیں گے، ایسا دعویٰ کرنے والے حقیقت میں قرآن کو ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ اس کے اندر فسعوا کا لفظ ہے، اس کا فمزو کا معنی، کس کا معنی؟ چلو۔ چلنے سے مراد تمام کی تمام مشغولیات چھوڑ کر اسی جمعے والے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، متوجہ ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 876، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن الحرمز الاعرج مولا ربیعۃ بن الحارث حدثه انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن حرمز اعرج وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر میں ہیں، آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، پہلی امتیں ہم سے پہلے گزر چکی، تو آنے کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے یہ امت آخر میں آئی ہے، لیکن السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سب سے سبقت لینے والے ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے، جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے یہ پہلے ہوں گے۔ بعد انہم اوت الکتاب من قبلنا، علاوہ اس بات کے کہ بے شک ان لوگوں کو دی گئی تھی کتاب ہم سے پہلے، جو ہم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی ہے۔ ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، پھر یہ دن جو ان پر فرض کیا گیا تھا، پہلی امتوں پر بھی ہفتہ روزہ پروگرام رکھا گیا تھا کہ ایک دن تم نے اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے جمع ہونا ہے۔ یہ دن جو ان پر فرض کیا گیا تھا، فاختلفوا فیہ، انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ شروع سے ہی یہ جمعے کا دن ہی تمام امتوں پر عبادت کے لیے خاص کیا گیا تھا، لیکن پہلی امتوں نے اختلاف کیا کیونکہ ان لوگوں کی شرست کے اندر یہ بات تھی کہ انبیاء کی مخالفت کرنی ہے، ہر بات کے اندر وہ انبیاء کی مخالفت تھی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عبادت کے لیے مقرر متعین کیا ہے، اس دن تم نے عبادت کیا کرو، تو انہوں نے کہا جی ہم جمعے کو نہیں کریں گے، ہم تو ہفتے کو کریں گے۔ الٹ پیغمبر کی بات کے الٹ چلنا تھا، تو پیغمبر نے کہا کہ چلو مرو کرو صحیح، کسی دن ہی کرو، جمعے کے نہیں چلو ہفتوں کو ہی صحیح، لیکن ہفتے کے دن بھی پھر انہوں نے خرابیاں کرنی شروع کر دی۔ پابندی تھی کہ شکار نہیں کرنا، تو لیکن انہوں نے ہیلے بہانے شکار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عیسائی آئے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے اللہ نے مختص کیا، وہ جمعے کا دن، اس دن عبادت کرو۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کون سے اتنے صلاحیت ہے کہ وہ بھی بات مانتے، وہ بھی تو پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہم جمعے کے دن نہیں کریں گے۔ ہاں جی کس دن کرو گے؟ کہنے لگے کہ ہفتے کا دن تو یہودیوں نے انہوں نے اس کو اختیار کر لیا ہے، تو ہم ان کے بعد والا ایک دن کریں گے، یعنی اتوار کا دن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے جو حق اور صحیح تھا، جو پہلے دن سے اللہ کے نزدیک ہفتے کے دنوں میں سے زیادہ عزت احترام اور محترم دن تھا، اس امت کو ہدایت دی، انہوں نے وہی دن کا انتخاب کیا۔ فہدان اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کے لیے ہدایت دی کہ ہمیں صحیح دن کا انتخاب کرنے کی توفیق دی۔ فالناس لنا فیہ تابعون، پس لوگ اس سلسلے میں ہمارے تابع ہیں، ہمارے پیچھے ہیں۔ الیہود غداً، یہودی کل، والنصارى بعد غدن، اور نصارہ پرسوں۔ پہلے جمعہ آتا ہے، اس کے بعد ہفتہ، اس کے بعد اتوار۔ تو پہلا جو مسلمانوں کا دن وہ، پھر ان کے بعد یہودیوں کا، ان کے بعد عیسائیوں کا۔ گویا کہ یہود و نصارہ یہ ہمارے پیچھے ہیں، ہمارے تابع ہیں، ہم سے مقدم نہیں ہیں۔ باب نمبر 2، باب فضل الغسل یوم الجمعہ وحل علی الصبی شہود یوم الجمعۃ او علی النساء۔ دوسرا باب
کتاب الجمعہ کا وہ اس سلسلے میں ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت، جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت، وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شَهُودُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ، کیا بچوں اور عورتوں پر بھی جمعے کے دن حاضر ہونا، جمعے کے لیے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ اس باب کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر امام صاحب یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت۔ اب جمعے کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے یا مستحب ہے، امام صاحب نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت اس کے وجوب کی طرف اور ایک جماعت اس کے استحباب کی قائل ہے، تو ایسے سے موقع پر امام بخاری وہ حتمی فیصلہ نہیں کرتے، تو انہوں نے وہ عنوان قائم کیا جو مشترکہ تھا۔ جمعے کے دن غسل کی فضیلت کا تو ہر ایک ہی قائل ہے، جو مستحب کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، دوسرے بھی، تو صرف وجوب اور عدم وجوب کا فرق تھا، امام صاحب نے ایسے الفاظ سے قائم کیا جو مشترکہ تھا۔ دوسرا ایسا یہ ہے کہ بچے اور عورتیں کیا یہ بھی جمعے کے لیے حاضر ہوں یا نہ ہوں، تو یہ دو اس باب کے اندر مسئلے امام صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 877، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک جمعے کو آئے فلیغتسل، تو وہ غسل کر لے۔ جمعے کے دن آتے وقت غسل کرنا، اس طرح باقی جسم کے کپڑوں کی طہارت اور نظافت کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن غسل کا کیا حکم ہے، اس سلسلے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی وضاحت نہیں کی، بلکہ آگے مستقل اس سلسلے میں ایک باب قائم کیا ہے۔ لیکن جمعے کے دن غسل کا کیا حکم ہے، چونکہ یہ مختلف فی مسئلہ تھا، علماء کی ایک بڑی جماعت جمعے کے دن غسل کو واجب قرار دیتی ہے اور ایک بڑی جماعت وہ اس کو مستحب قرار دیتی ہے۔ تو چونکہ ایسا مسئلہ جس کے اندر اہل علم کا اختلاف ہو، تو امام بخاری رحمہ اللہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیتے، تو اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، صرف اتنا جمعے کے دن غسل کا تذکرہ کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 878، قال حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء قال اخبرنا جویریۃ بن اسماء عن مالک عن زہری عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب بین وقائم فی الخطبۃ یوم الجمعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر ہوتا ہے، بیٹھ کر نہیں۔ اذ جاء رجل من المہاجرین الاولین، تو اچانک ایک آدمی مہاجرین الاولین جو پہلے ہجرت کر کے آنے والے تھے ان میں سے آیا، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، نبی کے صحابہ میں سے اول ہجرت کر کے آنے والوں میں سے وہ آدمی تھا جو آیا۔ مراد سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بنادا عمر، خطبے کے دوران ہی آواز دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سی گھڑی آنے کی؟ آپ خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے تو یہ آنے کا کون سا ٹائم؟ کیونکہ صحابہ کرام کے لیے تو جمعے کا خطبہ شروع ہونے کے بعد آنا ایک بڑا تعجب والی بات تھی۔ وہ تو جمعے کے دن اول سے اول وقت آنے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ ان کا کھانے پینے کا اور دوپہر کا آرام قیلولہ کرنے کا یہ تمام جمعے کے بعد ہوتے۔ جمعے سے پہلے تو ان کو صرف یہی ایک فکر ہوتی کہ ہم جلدی سے تیاری کر کے اول وقت میں پہنچے، نہ ان کو کھانے کی طرف توجہ جاتی، نہ ان کو آرام کی توجہ جاتی، نہ کہ اپنے کاروبار کی، صرف ایک ہی ان کی توجہ ہوتی، ایک ہی ان کا لگن ہوتی کہ ہم جلدی سے جلدی جمعے کے لیے پہنچے۔
تو ایک دن صحابہ کرام میں سے صرف ایک آدمی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دن وہ ایک جمعے کے اندر وہ خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے، تو اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی فوراً گرفت کی، ان سے پوچھا کہ تم لیٹ کیوں آئے۔ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کا عبادت کے لیے کیسا ذوق اور شوق تھا۔ تو ہمارا بھی دیکھیں تو ہم تو شاید ہی مہینے کے 4 جمعوں کے اندر شاید ہی کوئی جمعہ ہو جس کے اندر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے ہوں، ورنہ آتے سب سے آخر میں ہیں اور نکلنا سب سے پہلے ہوتا ہے۔ شاید اس لیے لیٹ آتے ہیں کہ تاکہ آخری صف میں جگہ ملے اور سلام پھرتے ہی بھاگنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو۔ اور جمعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کا سلام پھیرنے کے بعد پیچھے منہ کرتے ہیں تو آدھے لوگ جو کھڑے ہو کر نکل بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ایسے بس نا جب شروع کرتے ہیں اس وقت ہوتے چند آدمی ہیں، پھر اکا دکا کرتے کرتے تو مسجد بھر جائے گی، لیکن آئیں گے اس وقت جب خطبہ بالکل اختتام پر ہو۔ اور بعض بیچارے وہ بھی ہیں کہ جن کو 8ویں دن جمعہ بھی مکمل نصیب نہیں ہوتا، وہ دوسری رکعت میں ملتے ہیں یا تشہد میں ملتے ہیں، اور بعد کے مسئلے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم تشہد میں ملے تھے، اب جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں۔ تو اگر جمعہ روزانہ ہوتا تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا۔ 8ویں دن کے بعد ہے تو 8ویں دن ایک جمعے کے لیے نہیں آ سکتے۔ اسی طرح دکانیں، اسی طرح کاروبار، اسی طرح سلسلے چل رہے ہیں۔ حالانکہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ ممنوع ہے اور تمام کے نزدیک ناجائز ہے۔ قرآن نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو۔ اور تمام ائمہ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، اس اذان کے بعد بیع خرید و فروخت یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اتنی گنجائش دی ہے کہ ایسی بیع جو سائی الی الجمعہ سے مانے نہ ہو اس کا جواز ہے۔ وہ بھی کیسے کہ 2 آدمی کشتی میں بیٹھے جمعے کی طرف جا رہے ہیں، تو کشتی میں بیٹھے بیٹھے وہ کسی چیز کی فروخت کر لیں، کشتی کو روکے نہ، وہ چلتی جا رہی ہے، جمعے کی طرف سائی ہو رہی ہے، پھر اس میں کوئی بیع کر لیں تو وہ جائز ہے۔ آج کے دور میں کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے گاڑی چلتی آ رہی ہے، تو اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے وہ کوئی سودا کر لے کہ میں نے یہ موبائل بیچنا، اس دوسرا کا میں نے خریدنا ہے، یا کوئی اور چیز کا سودا کر لیں۔ لیکن اگر گاڑی روک کر وہاں سودا کرنا شروع کر دیں گے تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ تو اتنی کی گنجائش ہے، لیکن ہمارے ہاں بازار والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج جمعے کا دن ہے، اور بعض کو حقیقتاً نہیں پتہ ہوتا۔ ان کو کہیں وہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں ہاں آج جمعہ ہے، بڑے تعجب سے پوچھیں گے آج جمعہ ہے۔ اسی طرح دکانیں، اسی طرح کاروبار اسی طرح چل رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا ایک معاشرہ ہے۔ بہرحال بات یہ تھی کہ ایک دن صرف ایک آدمی جمعے کا خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے تو خطیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ روک کر فوراً پوچھا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ فقالا، تو انہوں نے بھی آگے سے کہ غصہ نہیں منایا، ہمارے یہاں تو پوچھ لے تو خطیب کو ہی وہاں برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سویا ہوا ہو تو خطیب اس کو بیدار کر دے کہ آپ اٹھ کر بیٹھیں، وہ غصے سے لال پیلا ہو جائے گا کہ مجھے اٹھایا کیوں ہے، میری اس کے اندر انسلٹ کر دی ہے۔ تو انہوں نے بھی آگے سے غصہ نہیں کہا، انہوں نے آگے سے اپنا عذر بیان کیا، کہا کہ انی شغلت، تو میں آج مشغول کر دیا گیا، میں کسی کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ ولم انقلب الی اہلی، میں نہیں پلٹا اپنے گھر کی طرف، حتیٰ سمعت تعظیم، یہاں تک کہ میں نے اذان سنی۔ فلم ازد علی ان توضأت، نہیں زیادہ کیا اس بات سے مگر کہ یہ کہ میں نے وضو کیا۔ جب میں گھر پہنچا تو جمعے کی اذان ہوئی، تو جمعے کی اذان سننے کے بعد میں نے وضو کیا تو آ گیا، کوئی اور کام نہیں کیا۔ اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو پہلے ہی بند کر دیا تھا، بند کر کے گھر میں پہنچے، اذان ہوئی، اذان کے بعد صرف وضو کیا اور جلدی سے آ گئے، بس، اور میں نے کوئی کسی طرح مشغول نہیں ہوا۔ وقالا، تو دوسرا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، والوضوء ایضاً، کیا صرف وضو کیا ہے؟ والوضوء یہ فعل محذوف کا مفعول ہوگا، اس لیے منصوب ہے، یعنی اختصرت الوضوء، کیا رہے تو نے وضو پر اکتفا کر لیا ہے؟
اکتسرتا اکتفیتا، کوئی بھی محذوف نکالیں۔ دوسرا تعجب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار کیا کہ کیا صرف وضو کیا ہے، غسل نہیں کیا؟ حالانکہ جمعہ کے دن تو غسل کر کے آنا چاہیے۔ وقد علمتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل، تو یہ بات جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے اور تو نے حکم غسل نہیں کیا، صرف وضو کر کے آئے ہو۔ تو اس سے بعد نے یہ استدلال کیا کہ جمعے کے دن غسل کرنا لازمی ہے، اسی لیے تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پوچھا اور یہ بھی کہا کہ آپ نے حکم دیا ہے۔ اور اسی حدیث سے دوسرا گروہ جو کہتے ہیں کہ غسل مستحب ہے، فرض نہیں ہے، وہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ غسل واجب ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بغیر غسل کے نہ آتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر واجب ہوتا تو ان کو واپس کرتے کہ چلو غسل کر کے آؤ۔ وہ ان کو بغیر غسل کے اگر واجب چیز کو چھوڑا ہے تو کیسے برداشت کر لیتے؟ تو اس لیے دونوں فریقوں نے سے اپنے اپنے انداز کے اندر استدلال کیے ہیں۔ حدیث نمبر 879، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل یہ واجب ہے ہر بالغ پر، علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل یہ واجب ہے۔ اس سے جو لوگ وجوب کے قائل ہیں ان کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے واجب کے خود الفاظ فرمائے۔ جو کہتے ہیں واجب نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ کہ تاکید کے لیے ہے، ورنہ واجب کا نام معنی فرض نہیں ہے بلکہ یہ کہ تاکیدی لفظ ہے۔ تو بہرحال فرض ہو یا یہ واجب ہو یا مستحب ہو، تو اس بات کی بجائے نبی نے حکم دیا ہے، اس کی تاکید کی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ واجب ہو مستحب ہو جو بھی ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ان بحثوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ واجب ہے، غیر واجب ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بس حتی الامکان کوشش کریں۔ آپ نے حکم دیا، آپ نے فرمایا، آپ نے ترغیب دلائی، ہم اس پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔